میں کھاتا چلا گیا، میں کمرے کے اندر گیا، میں نے عبادت کرنی تھی، رکھنے والوں نے مصلی رکھا، رکھنے والوں نے پانی رکھا کہ اس سے وضو کیا جائے گا، اس سے طہارت کی جائے گی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ کھانا اس قدر مبارک بنا کہ ساری رات میری طبیعت میں کوئی تبدیلی واقعہ نہ ہوئی۔ میں آرام دہ سفر کے اندر جو ہے میں جاری رکھا میں نے سفر، اور سفر کیا تھا، میں نے نیند نہیں کی، میں نے بیداری کے اندر ہی چارپائی پہ لیٹے لیٹے ہی اللہ کی کلام قرآن پاک کے اندر غور کرنا شروع کیا، اور پوری رات گزری، صبح کی اذان ہوئی، میں نے اذان سنی، اس دوران جتنا وقت بھی گزرا اللہ کی کلام سے، مصطفیٰ کی حدیث سے میں نے ایسے ایسے مسائل استنباط کیے ہیں، خدا کی قسم اس کھانے کی برکت سے آج تک ان مسائل پر اور ان سوالات پر میں کبھی بھی روشنی نہیں ڈال سکا تھا۔ اللہ کا کرم ہوا، اس کھانے کی برکت سے میں نے 100 مسائل اللہ کی کلام اور مصطفیٰ کی حدیث سے استنباط کیے ہیں۔ اور جو یہ نظریہ آپ کو سناتے ہیں کہ باپ تشیع کوئی نہیں ہے نا، ایک ایسا نظریہ، ایسی سوچ دینے والے آج کل کے ہمارے سوشل میڈیا پر ان کے بڑے چرچے ہیں۔ میں قرآن سر پہ کہہ کے رکھ کر اٹھا، یہ قسم کھا کے کہتا ہوں، رب کا کلام کہتا ہے کہ جس نے دنیا کے اندر اللہ کے ولی کے ساتھ بغض رکھا، اللہ کے ولی کے ساتھ عداوت رکھی، اللہ کے ولی کے ساتھ اس نے دشمنی رکھی، وہ یہ مت سمجھے کہ میں نے اللہ کے ولی کے ساتھ برا کیا، بلکہ وہ رب فرما رہا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی گویا کہ اس نے میرے اللہ کے ساتھ دشمنی رکھی، اور جس نے میرے ولی کے ساتھ عناد رکھا گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہمیں ادب کے ساتھ، ادب و احترام اور قدر اور عزت کے ساتھ رہنے کا حکم ملا ہے۔ تو عزیزان محترم، بات بہت دور نکل جاتی ہے، تو میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ تھا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے طلب کیا کسے؟ اپنے شاگرد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو۔ کس کو جی؟ امام مالک رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد تھے، آپ نے اسے طلب کیا، مصر کے اندر رہنے والے تھے۔ شاگرد آیا، اب ایک طرف سے شاگرد آ رہا ہے اور ایک طرف سے استاد ہے۔ استاد نے پہلے اہتمام کرنا شروع کر دیا، گھر کے اندر بھی پیغام دے دیا کہ میرا بہت ہی لاڈلا اور بہت ہی محبوب شاگرد آنے والا ہے، اہتمام کیا جائے۔ اب دیکھیں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس دور کے جو بادشاہ تھے، وقت کے بادشاہ، وہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے تھے۔ اس بادشاہ نے بھی وزراء کو، مشیروں کو، وزیروں کو اس شاگرد کے استقبال کے لیے بھیجا۔ استاد بھی چلے شاعر سے نکل کر کے ہمیں شاگرد کا استقبال کرنا ہے، شاگرد کا استقبال کر کے گھر کے اندر لایا گیا۔ امام احمد بن حنبل کا چرچا سنا ہوا تھا لوگوں نے کہ بہت ہی اللہ والا ہے، متقی ہے، وقت کا امام ہے، بہت بڑے بڑے فقہی مسائل پر اسے عبور حاصل ہے، بہت بڑے بڑے مسائل استنباط کرنے والا ہے۔ شہرہ آفاق ہر کسی نے سنا ہوا تھا، اطراف عالم کے اندر ہر جگہ پر ان کی شہرت تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہنچتے ہیں، کھانے کا بندوبست کیا جاتا ہے، اور پھر دسترخوان بچھا۔ لوگوں نے دیکھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کھانا تناول کرنا شروع کیا، اور جو شروع کیا پھر کھاتے ہی گئے۔ دیکھنے والے حیران ہیں کہ ہم نے تو غلط سنا، پھر آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں، سنا کچھ اور ہے۔ وہ کس طرح کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ کھاتے کم ہیں، اللہ والے کم کھاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کم خفتن، کم خوردن، کم گفتن، کم سونا، کم بولنا اور کم کھانا، یہ عبادت کے اندر شامل ہے۔ کیا ہے؟ کم گفتن، کم خوردن اور کم خفتن، کم سونا، کم بولنا اور کم کھانا، یہ کیا ہے؟ عبادت کے اندر شامل ہے۔ ہر کسی نے سنا تھا اللہ والا ہے، یہ کیا ہوا کہ سنا یہ تھا کم کھاتے ہیں، لیکن یہ تو دسترخوان سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ یہ بچوں کو کوئی جا کر باہر خاموش کرا دے، مہربانی ہوگی آپ کی۔ کیا کریں، ہم تو بول 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 کر تھک گئے ہیں، ہماری بس ہو گئی ہے۔ خدا کا نام منع کریں۔ بڑوں کی بھی ڈیوٹی ہے، صرف قاری صاحب کی ڈیوٹی نہیں ہے، تھپڑ لگائیں اسے۔
کوئی کچھ نہیں کہتا. عجیب معاملہ ہے, کسی کو بچے کو کچھ کہہ دیا, دوسرا گل پڑ گیا. اور بھائی اگر اس کو اگر کچھ کہہ رہا ہے تو اس کو ادب سکھانے کے لیے کچھ کہہ رہا ہے. خوف خدا, شرم نبی, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے جی. روزے کے ساتھ بیٹھ کر پھر اور طرح کی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیوں نے, بہت ہی پیارا شاگرد تھا, باپ کے شاگرد کے لیے رات کے لیے عبادت کے لیے مصلی کا بندوبست کیا, پانی کا بندوبست کیا, لوٹا رکھا, ڈیلے رکھے کہ امام صاحب رات کو اٹھیں گے, عبادت کریں گے. اب ایک معاملہ تو وہ دیکھ چکے تھے, وہ کیا تھا کہ آپ نے کھایا بہت زیادہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کم کھانا سکون دہ ہے, کم کھانا سکون دہ ہے. اور پھر ایک حدیث پاک میں نے پڑھی ہے, ایک جگہ پر اس کے ساتھ جو علماء کے ساتھ اختلاف بھی ہوا. ایک حدیث پاک میں نے پڑھی تھی کہ جو بڑے پیٹ والے ہوں گے نا, بڑے پیٹ والے, وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. جنہاں دا کام ہی کھانا ہے, جڑے جی بھی کھان واسطے رہنے, جینا بھی انہاں دا کام ہے, کھان واسطے جی رہنے, کھان واسطے. کچھ کھانا ایسا ہوتا ہے جو جینے کے لیے ہوتا ہے, کچھ کھانا ایسا ہوتا ہے جو کھانے کے لیے جینا ہوتا ہے. تو اس کھانے کے اندر فرق ہے. جینے کے لیے کھانا کھائیں تو زندگی مبارک بن جائے گی. تو عزیزان محترم, رات کا وقت ہوا, رات کا وقت گزر گیا, مختصر کر رہا ہوں. صبح کے وقت امام صاحب اٹھے, جاتے ہی جا کر فجر کی نماز شروع کر دی. اب چہ مہگوئیاں شروع ہو گئی. چہ مہگوئیاں ہر جگہ پر ہوتی ہیں, ہر جگہ پر ہوتی ہیں, ہر کسی کے پیچھے ہوتی ہیں. چہ مہگوئیاں شروع ہو گئی, حتیٰ کہ آپ کے گھر کے اندر بھی, امام شافعی کے گھر کے اندر بھی چہ مہگوئیاں شروع ہوئی کہ یہ کیسا شاگرد ہے, کھایا بھی اتنا ہے, ہر چیز صاف کر دی, اور پھر ساری رات سنا تھا عبادت کے اندر گزارنے والے ہیں, عبادت بھی نہیں کی, پانی ویسے پڑا ہے, وہ مصلی ویسے پڑا ہے, ڈیلے ویسے پڑے ہیں, استعمال بھی نہیں ہوئے. آپ نماز کے فارغ ہو کر گھر آئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, گھر کے اندر یہ ڈسکس چل رہی تھی. آپ نے کہا کہ معاملے کے اوپر نظر ثانی کرتے ہیں, معلوم کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہے. وجہ پوچھ لینی چاہیے. کوئی بھی معاملہ ہے, بعض اوقات آنکھوں سے نظر آنے والی چیز اور ہوتی ہے اور اس کے اندر کی چیز اور ہوتی ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مفہوم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی بات ہے, کوئی بھی چیز ہے, تم آنکھوں سے دیکھ کر اس پر کبھی بھی اعتماد نہ کرو. ہو سکتا ہے کہ تمہاری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہوں, اس کی آگاہی لے لینی چاہیے. تو آپ نے اپنے شاگرد کو بلایا, پوچھا اب یہ کیا معاملہ ہے. لوگوں کے اندر تو بہت عجیب کشمکش چل رہی ہے, چہ مہگوئیاں ہو رہی ہیں. وہ امام تھے وقت کے, انہوں نے کھانا اتنا کھایا. آپ نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ جب میں کھانے والے کمرے میں داخل ہوا, وہ مومن کی فراست تھی, مومن کی فراست تھی, مومن کے تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ عبور عطا فرمایا تھا. فرماتے ہیں کہ جب میں کھانے والے جہاں دسترخوان لگا ہوا تھا اس کمرے میں داخل ہوا کہ میں نے دیکھا کہ اس رزق پاک ہونے کی وجہ سے, کھانا پاک اور پاکیزہ ہونے کی وجہ سے وہ اس قدر مبارک اور متبرک بنا ہوا تھا کہ اس کے اندر اس قدر نور نظر آ رہا تھا کہ وہ کمرہ بھی نور سے روشن ہوا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. کمرہ بھی کیا تھا, روشن نظر آ رہا تھا, نور ہی نور تھا ہر طرف. پھر جب میں کھانے بیٹھا میں نے محسوس کیا کہ اے احمد بن حنبل, آج تک تو نے ایسا مبارک اور بابرکت کھانا نہیں کھایا. پھر میں کھاتا چلا گیا, پھر میں نے یہ نہیں غور کیا کہ میں نے کتنا کھایا, لیکن بحمدللہ اللہ کے شکر ہے, اللہ کے کرم سے وہ کھانا میرے دل کے اندر اس قدر مبارک بنا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کھانا ہوتا ہے, ایک دسترخوان ہوتا ہے, بیٹھنے والا کھاتا ہے, کھانے والا کھاتا ہے, وہی کھانا ایک کے دل کے اندر نور پیدا کر رہا ہے, ایک کے دل کے اندر جو ہے وہ اندھیرا پیدا کر رہا ہے. فقط فرق یہ ہے کہ کھانے والا کس نیت سے کھا رہا ہے, کھانے والے کے کھانے کے اندر انداز کیا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے نور دیکھا,
تھی. رکھنے والوں نے مصلی رکھا, رکھنے والوں نے پانی رکھا کہ اس سے وضو کیا جائے گا, اس سے طہارت کی جائے گی. لیکن میں نے دیکھا کہ وہ کھانا اس قدر مبارک بنا کہ ساری رات میری طبیعت میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی. میں آرام دہ سفر کے اندر جو ہے میں جاری رکھا میں نے سفر. اور سفر کیا تھا, میں نے نیند نہیں کی, میں نے بیداری کے اندر ہی چارپائی پہ لیٹے لیٹے ہی اللہ کی کلام قرآن پاک کے اندر غور کرنا شروع کیا. اور پوری رات گزری, صبح کی اذان ہوئی, میں نے اذان سنی. اس دوران جتنا وقت بھی گزرا اللہ کی کلام سے, مصطفیٰ کی حدیث سے میں نے ایسے ایسے مسائل استنباط کیے ہیں, خدا کی قسم اس کھانے کی برکت سے آج تک ان وسائل پر, ان مسائل پر اور ان سوالات پر میں کبھی بھی روشنی نہیں ڈال سکا تھا. اللہ کا کرم ہوا, اس کھانے کی برکت سے میں نے 100 مسائل اللہ کی کلام اور مصطفیٰ کی حدیث